بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استغفار کا مطلب ہے گناہ کی معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نادم اور پریشان ہو کر زبان سے استغفر اللہ کے الفاظ کہنا اور دل سے اس چیز کا اقرار کرنا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ صرف زبان سے ہی استغفر اللہ کہتے رہنا اور دل سے انسان اس چیز کی تصدیق نہ کرے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور استغفار کے فوائد میں سے یہ بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، ان کو عذاب دینے والے نہیں ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو پھر انہیں عذاب نہیں ملتا۔ اور استغفار اس کو لازم پکڑنا چاہیے، کثرت سے انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے میری قوم گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو اور اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ تو استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ سورہ نصر 30واں پارہ آیت نمبر 3 ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کیجئے، اس سے معافی طلب کیجئے، بخشش طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آج شاید ہم پورے دن میں اتنی بار استغفار نہیں کہتے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے 70 سے زائد مرتبہ، اکثر من 70 مرہ، 70 سے زائد مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، اگرچہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، بہرحال دوسری روایات سے بھی استغفار کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ من کل ہم فرجا، کہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا، اور جب بھی کوئی تنگی ہو تو وہاں سے نکلنے کا راستہ اسے مل جاتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں استغفار کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ
غفور ہے، رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ کہ اے میری قوم کے لوگو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا کہ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا بے شک وہ رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور پھر کچھ فوائد بھی اس صورت میں بیان کیے گئے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اسے کیا فائدہ ملتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش کا نزول کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور پھر تم اگر اللہ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی زیادتی کر دے گا، مال زیادہ ہوگا، اور تمہیں اولاد بنین اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ تو جو انسان مال چاہتا ہے وہ بھی استغفار کرے، اور جو انسان نرینہ اولاد کا خواہش مند ہے اسے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ استغفار کا فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اولاد نرینہ اولاد نصیب ہوتی ہے، اور مال کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور پھر جنت میں دنیا میں کھیت و کھلیان یعنی باغات اور اس طرح مال کی فراوانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آخرت کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ جو انسان ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ یعنی گناہ کر بیٹھتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا یا کوئی برا عمل کر لیتا ہے یا اپنی جان پہ کوئی ظلم گناہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے؟ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ تو وہ اپنے رب کو غفور اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔